اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال آیا ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں قطر میں، کہ بھروسہ کرنا تو کس پہ کرنا، کیسے کرنا، خاص طور پہ میاں بیوی کا رشتہ۔ اس سے پہلے میں یہ بات سمجھا چکا ہوں، لیکن موضوع ایسا ہے کہ بار بار ہر ویو سے، ہر جانب سے اس بات کو دکھانا پڑتا ہے۔ لوگوں میں عام طور پہ غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ائمہ نے لکیر کا فقیر بنا کے چھوڑ دیا ہے ہم لوگوں کو، کہ ہم جو لائن مار دیں گے تم اس پہ بھروسہ کرو، ہمارے پیچھے پیچھے آؤ، انشاءاللہ ہم تم کو جہنم میں لے جائیں گے، کیونکہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کیا سیدھا راستہ ہے، کیا صحیح راستہ ہے۔ بہرحال میں ہمیشہ لوگوں کو شعور استعمال کرنے کی بات کرتا ہوں، بولتا ہوں اپنا دماغ استعمال کرو، اچھی نیت سے کرو، اپنی شہرک سے زیادہ تمہارا رب تمہاری باتوں کو سنتا ہے، گلے سے نکلنے سے پہلے اسے پتہ ہے، سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے وہ واقف ہے، اس سے پوچھو اگر کچھ پوچھنا ہو تو۔ ادھر ادھر مت بھٹکو، بھیک مانگ کے مت کھاؤ، اپنی محنت کرو، اپنا ربط پیدا کرو اپنے رب کے ساتھ۔ تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرا تعلق اللہ کے ساتھ زیادہ اچھا ہے۔ تعلقات ہوتے ہیں نا، ہم واسطے وسیلے لگاتے ہیں، منسٹر صاحب کے پاس جانا ہے، ایسے واسطے بھی لگائیے کبھی کبھی، اور لگاتے ہیں لوگ، کہ جتنی نظر آپ کی قرآن پہ زیادہ ہے تو اتنا آپ اللہ سے قریب ہیں، اور جتنے اللہ سے قریب ہیں اتنے اچھے کام کرتے ہیں، جتنے اچھے کام کرتے ہیں اتنے برائیوں سے بچتے ہیں۔ الحمدللہ میں اس بات پہ اللہ کا شکر گزار ہوں، آپ سب کا بھی، کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ تو پھر میں نئے طریقے سے، نئے انداز میں، ابھی حال ہی میں ایک لڑکی نے پوچھا تھا کہ شادی کرنے کے لیے کیا کرائیٹیریا یوز کرنا چاہیے، میرا بیان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 2-3 دنوں پہلے۔ ایک تو میں یہ ڈیٹیل میں بھر دوں گا، پھر ایک شارٹ کلپ بھی بنا دوں گا، تاکہ وہ شارٹ کلپ دیکھنے کے بعد اس پہ آئے لوگ، اس کا پارٹ 2 بنا دیں گے، اس کو پارٹ 1 کر دیں گے، جیسے بھی۔ تو بھروسہ کرنے کے لائق پہلے تو کوئی ہے نہیں دنیا میں سوائے اللہ کے، اسی کو آپ عبادت سمجھ لیجیے گا، کیونکہ هو الحی القیوم ہے، وہی اکیلا نہتا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور وہی زندہ اور وہی قائم رہنے والا۔ لیکن کیٹیگری لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیسے کیسے کیٹیگریز میں بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اس پہ میری چھوٹی سی تحقیق ہے، قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے وہ بات میرے دماغ میں ڈالی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ چلیے میاں بیوی کے رشتے سے بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ رشتہ ہی نہیں ہے جس میں ایک دوسرے پہ بھروسہ نہ ہو۔ بیوی کو ہمیشہ دھڑکا لگا ہوا ہے، کہاں ہمارے میاں کوئی زنا کر لیتے نہیں معلوم، کہاں کوئی دوسری شادی کر لیتے نہیں معلوم، کوئی دوست بھٹکا دے گا، مجیب صاحب سے دوستی ہوئی تو 4 کروا کے چھوڑتے انہوں، تم مجیب بھائی سے مت ملو۔ شوہر ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھو وہ تمہاری سہیلی تھوڑی آوارہ ہے، میں نے اس کو فلاں 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 کے ساتھ بھی دیکھا ہے، اور وہ جو ہے وہ بالکل بے حیا قسم کی ہے، اور مجھ سے بھی بات کرتی ہے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول رہتی ہے۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ اس سہیلی سے تم مت ملو، پتہ چلا کچھ دنوں کے بعد تم بھی مجھے دھوکہ دینا شروع کر دو، جیسے وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ تو سب سے پہلا اٹیمپٹ انسان کا، سب سے پہلا دھوکے کی طرف جو خیال جاتا ہے وہ جسمانی معاملات میں جاتا ہے۔ اس میں آپ تھوڑا سا روحانی معاملات کو بھی مبتلا کر لیجئے، ملا لیجئے، کہ بھئی تم مجھے چاہنے کے علاوہ اور کس کس کو محبت کرتے ہو۔ تو یہاں بھی ڈر ہونا چاہیے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، یہ معاملے میں شک ہوتا ہے، اور جہاں شک ہے یا جہاں اعتماد نہ ہو وہ رشتہ نہیں ہے، اسے نکاح نہیں کہتے، آپ ایک کمپرومائزنگ لائف گزار رہے ہیں۔ ہے بھئی بے غیرت ہے، پڑی ہوئی ہے گھر میں، رہنے دو، کہاں جاتی، کس سے ملتی، کیا کرتی نہیں معلوم۔ ہاں بھئی ہے وہ میرا ایک بے غیرت شوہر جو منہ کالا کرتا ہے، کہیں جاتا ہے کہیں آتا ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، گھر میں پیسے دے دیا تو بس ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ گھر میں میرا گھر کا کام کر دی تو بس ہے، میرے بچوں کو دیکھ لی تو بس ہے، پکا کے ڈالی تو بس ہے، اتنا ہی ہے لیول۔ تو اسے آپ شادی کہیں گے، اسے نکاح کہیں گے، اسے رشتہ کہیں گے؟ فضول۔ وہ نوکر سے بدتر نہیں ہے، یہ نوکرانی سے بدتر ہے، بس وہ نوکر سے بدتر ہے۔ ایک کمپرومائزنگ لائف گزار رہے ہیں آپ۔ تو پہلا بھروسہ انسان کو اپنے کیریکٹر پہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کے۔ چلیے اب دوسرا بھروسہ یہ ہونا چاہیے کہ
پیسے کے بارے میں دونوں ایک دوسرے پہ کیسا بھروسہ کریں. ایک عورت کو ہمیشہ یہ شک ہے کہ ان کی انکم اگر 2 لاکھ روپے ہے اور انہوں گھر کو 1 لاکھ روپے خرچہ کر رہے ہیں, کبھی 80,000 کر رہے ہیں, ہمیشہ پیسوں کے لیے روتے رہتے, تو پھر باقی کے 1 لاکھ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کہاں خرچہ کر رہے ہیں, کوئی اور عورت ہے کیا, یا والدین کے پیچھے کر رہے ہیں, بھائیوں بہنوں کے پیچھے کر رہے ہیں, فضول خرچی کر رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں. وہ 1 لاکھ روپے پہ بھی میرا حق ہے, وہ مجھے کیوں نہیں مل رہے؟ شک میں مبتلا ہے. کوئی خاک زندگی گزارے گی ایسا؟ اس کو تو یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ میرے میاں کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, میرے میاں اس طرح کی ذلیل حرکتیں نہیں کرتے, وہ امانت دار آدمی ہے, وہ اللہ کے لیے جواب دہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو, وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا. اس کی نظر میں آمنے سامنے ہوں یا نہیں ہوں, اس کی نظر میں اللہ اس کے ساتھ ہے. لہٰذا مجھے یہ چیپٹر پہ سوچنا ہی نہیں چاہیے. میرا شوہر اتنا پاک دامن ہے, اتنا سیدھا ہے کہ وہ کبھی زندگی میں زنا کر ہی نہیں سکتا, تو پھر مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے. یہ ایسا بھروسہ, اسے کہتے ہیں نکاح, اسے کہتے ہیں جوڑا, اسے کہتے ہیں دوستی, اسے کہتے ہیں رشتہ. چلیے, اسی طرح بیوی کے بارے میں شوہر مشکوک ہے. اس کو اگر میں مہینے کے 1 لاکھ روپے بھی دے دوں تو پھر وہ تھوڑے دن کے بعد یہ بولے گی کہ پیسے پورے ختم ہو گئے, آپ جیسے دیے میں فوراً دڑ خرچہ کر ڈالی. یہ عورت ہے؟ اسی کو عورت نہیں بولتے. عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا باضابطہ رشتہ کلیئر کر کے دکھا دیا ہے کہ مرد کا کام خرچہ اٹھانا ہے, عورت کا بچوں کا, گھر کا. عورت کا کام ہے اسی خرچے میں سے کہیں کونے میں جمع کر کے تھوڑا سا رکھے, شوہر کی اطلاع میں رکھے کہ دیکھو جی میں تھوڑے سے پیسے جمع کر رہی ہوں, میں ہر طریقے سے اپنے آپ کو نچوڑ کے اپنے آپ کو لو لیول پہ لا کے گزارا کروں گی, کم سے کم میں گزارا کروں گی, لیکن کونے میں چار آنے تو ڈالوں گی. روپیہ اگر ہے تو روپے میں سے 5 پیسے میں تو ڈالوں گی. اگر آپ مجھے 1 لاکھ روپے دیتے ہیں تو کم سے کم 1,000 روپے, 1%, 2,000 روپے, 5,000 روپے کہیں کونے میں ڈال دوں. آپ پلیز اس کے بارے میں مت پوچھیے, اس کے بارے میں مجھ سے مت بولیے. ہاں میں کو جمع کروں گی. وہ میرے خیال میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ خلیفہ تھے تو کسی دن میٹھا بن گیا, تو پوچھا کہ کہاں سے آئے اتنے پیسے کھانے کے لالے, خلیفہ وقت. تو ان کی بیگم نے کہا کہ میں کہیں کوئی چونی, کوئی 1 پیسہ 2 پیسے کہیں کونے میں ڈال دیتی تھی, تو اس کے کچھ پیسے جمع ہوئے تھے. آپ میٹھا کھانا ہی چھوڑ دیے جب سے خلیفہ بنے, اور اتنی کنجوسی, اتنی غربت میں آ گئے ہم لوگ, جو بھی الفاظ ہوں گے اس زمانے کے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو پھر ایک لیٹر لکھا انہوں نے بیت المال کو, فائنانس ڈپارٹمنٹ کو, کہ میں خلیفہ ہوں لیکن میری تنخواہ میں سے 2 پیسے 4 پیسے 4 آنے اضافہ مل رہے ہیں مجھے, جو جمع کر کے میری بیوی نے میٹھا بنایا تھا آج, لہٰذا وہ مجھے کٹ کر دینا چاہیے. ہے کوئی ایسا آدمی؟ آج کل کے حساب سے تو بڑے بیوقوف تھا آدمی, وہ بولیں گے آپ. پھر نام دیکھو, نام بڑے درشن چھوٹے, باتیں ایسی صحابہ کی, وہ پانی سے ایسا دھوتے تھے تو گناہ ڈالتے تھے, یوں کرے تو یہ ہو جاتے تھے, یوں کرے تو یہ ہو جاتے تھے, آنکھوں میں کاجل لگائے تھے, مسواک رگڑ لیے تھے. یہ نہیں بولتے. ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے اپنی تنخواہ کٹا دیے تھے. بولے یہاں تو زمینوں کے دھندے, فارم ہاؤساں بنا رہے ہیں, بلڈنگاں لے رہے ہیں, کرائے آ رہے ہیں, پھر ہوس. اور وہ زمین کا کاروبار تھا میرا, وہ زمین کے کیس میں گیا ہوا تھا میں, وہ زمین کا کیس چل رہا, وہ زمین پہ گنڈے بٹھا رہا ہوں. یہی وہ گنڈوں کو مسلمان بنانا نہیں ہے. وہ کب بنیں گے؟ جب خود مسلمان رہیں گے. مسلمان کا حلیہ ڈال کے گھوم رہے ہیں ہم لوگ. چلیے, دوسرا بھروسہ یہ ہو گیا. پہلا کیریکٹر کا, دوسرا پیسے کا, کہ اس کو کتنے بھی پیسے دو ہمیشہ بھکارن رہتی ہے, پیسے مانگتے رہتی. یہ نہیں کہ اس کو ٹھیک کرے گی. مرد کو اللہ تعالیٰ نے پیسے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے, عورت کو جمع کرنے کا, جمع کر کے رکھنا چاہیے تھوڑا تھوڑا صحیح, کہ شوہر کو برے وقت میں پریشان نہ کرے. یہ ہوتی ہے عورت, سوگڑ عورت. آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے پوری دنیا کی, بڑے سے بڑے بزرگ کا قول دیکھ لیجئے, بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو پڑھ لیجئے, بڑے سے بڑے فیملی کاؤنسلنگ کرنے والی کاؤنسلر سے پوچھیے, سائیکیٹرسٹ سے پوچھیے, سائیکالوجسٹ سے پوچھیے کہ ایک اچھی عورت کی کیا پہچان ہے. وہ یہی ہے پیسے کے معاملے میں, کہ وہ پیسہ جمع کر کے رکھتی ہے. اب اس میں بہت اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں, شوہر کی اطلاع کے بغیر کہیں نہ کہیں چھپا کے رکھ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, کچھ چوری کے الٹے سیدھے دھندے کر رہے ہیں. ایسے بہت ملیں گے آپ کو. چلیے, تیسرا بھروسہ,
ہاں ہاں ہاں، تیسرا بھروسہ ہے عقل کا. جیسے آپ ایک بچے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ارے بھائی اس کو 500 کی نوٹ دے کے مت بھیجو، پاگل ہے، گرا دے گا کہیں پہ بھی. یا پھر یہ بولیں گے کہ وہ بڑا حرامی ہے، وہ 500 کی نوٹ ہاتھ میں اس کے گئی تو گئی، پھر اب واپس نہیں آتے پیسے آپ کو. تو یہ پہلے والا بھروسہ ہو گیا، پھر اس سے پہلے والا جو پیسے کا تھا. تو اب یہاں عقل میں دو طرح کے بیوقوف ہیں. ایک تو حرامی ٹائپ کے، ایک بالکل بیوقوف، ہاتھ میں پکڑ کے جا رہا ہے، پیسے گر گئے اسے پتہ ہی نہیں ہے، کہیں پیر بھی ٹھہرا ہوا ہے، بیگ کھلا ہوا ہے، جیب کھلی ہوئی ہے، کوئی وہاں سے چوری کر رہا ہے، وہ بے ہوش ہے اپنی ہی دھن میں، لاپرواہ قسم کا آدمی. بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی ایسا لاپرواہ ہے. بیوی کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، 2 لاکھ روپے اس کی تقریباً آمدنی ہے، یہ 1 لاکھ روپے مجھے دے رہا ہے، تو 1 لاکھ کیا کر رہا ہے پھر؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے فضول خرچی کر رہا ہے، ادھر ادھر اڑا رہا ہے، لوگ چوری کر کے لے کے چلے جا رہے ہیں جس پہ اس کے بچوں کا حق ہے. بیوی کو یہ خیال ہونا چاہیے. اسی طرح شوہر کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میری بیوی اتنی جاہل، اتنی پاگل ہے، میں اس کو 1 لاکھ روپے بھی دوں گا تو 10,000 تکیے کے نیچے رکھے ہوئے اور 5,000 وہاں الماری پہ رکھے ہوئے، وہ جوتوں کے اسٹینڈ پہ 20 روپے پڑے ہوئے، ٹی وی کے پاس 50 روپے پڑے ہوئے. بے شمار ہے ایسے گھرانے ہمارے. دیکھو بیٹے وہاں کھڑکی کے پاس دیکھو، وہاں کچھ چلر پڑا ہوا ہوگا. کیسے آپ کو ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے اللہ کے پاس؟ ایسے ڈال کے رکھتے پیسے. بچے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، نوکرانی چرا کے لے جا رہی، ہوا سے کھڑکی میں سے گر جا رہے ہیں، آپ کو ہوش ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے بڑوں نے بچپن سے لکھنا سکھایا، کہاں سے پیسے آئے اور کہاں گئے. تو یہ تیسرا جو بھروسہ ہے وہ عقل کا بھروسہ ہے. پہلا کیریکٹر کا، دوسرا پیسے کا، تیسرا عقل کا. بیوقوف آدمی بھی فضول خرچی کر دیتا. سپر مارکیٹ میں گئے، کسی مارکیٹ نہیں لینے کی چیزیں دھڑا دھڑ ڈال لیے، اب آخری میں پریشان ہے، ارے بچے کی فیس دینا تھا، ارے ابھی پریشانی آ گئی، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. کیوں نہیں رکھے صاحب آپ؟ اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرنا تھا، فضول خرچی پہ کنٹرول کرنا تھا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اب ایک آخری بات کر کے ختم کروں گا میں. چوتھا اور آخری بھروسہ انسان کی عمر کا ہے، انسان کے حادثات کا ہے، انسان کی موت کا ہے. آپ کیسے کسی پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہاں بھائی آ رہے ہیں نا پیسے، ان کے پاس سے آ رہے ہیں، زندگی بھر آتے رہیں گے. ہاں یہ گھر کے کرائے آ رہے ہیں، زندگی بھر آتے رہیں گے. ہاں میرا بیٹا خرچہ کر رہا ہے، زندگی بھر کرتا رہے گا. کل کو اس کی زندگی نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، کب تک دیں گا؟ کب تک دیں گا آپ کو پیسے؟ کیونکہ آپ کا بھروسہ آپ کے بیٹے پہ ہے، آپ کا بھروسہ آپ کے بھائی پہ ہے، آپ کا بھروسہ اپنی بہن پہ ہے، آپ کا بھروسہ اپنے باپ پہ، اپنی ماں پہ ہے، آپ کا بھروسہ آپ کے آفس پہ ہے، آپ کا بھروسہ آپ کے بزنس پہ ہے، آپ کا بھروسہ وہ بلڈنگ پہ ہے جس کے کرائے کھا رہے ہیں آپ. اچانک پتہ چلتا وہ کیس کی تھی، وہ زمین ہی جھوٹی تھی، کیس پڑ گیا، جو ہے عدالت آ کے اس کو لاک کر کے چلے گئی. کیا کرتے آپ؟ تو یہ اس طرح کی حرکتیں ہم لوگ کرتے ہیں تو حادثات ہوتے ہیں، انسان کی میموری چلے گئی. بڑے پیار میں آپ کو جو ہے وعدہ کیا تھا، میں جو ہے آخری سانس تک چاند ستارے توڑ کے لاؤں گا اور یہ کروں گا اور ہزاروں سال تمہارا ساتھ دوں گا. 1-2 گھنٹے ہوئے تھے ابھی بات کر کے جا کے ایکسیڈنٹ میں مر گئے صاحب. یا پھر میموری چلے گئی. کیا کرتے؟ کہاں گئے وہ سارے وعدے؟ تو اتنی گنجائش رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی موت آ سکتی، کبھی بھی وہ نیت خراب کر سکتا ہے، کبھی بھی اس کا دماغ فیل ہو سکتا ہے، کبھی بھی اس کی میموری جا سکتی ہے. اتنا کیوں سیریس لینا کہ اب آپ خودکشی کرنے تیار ہو جا رہے ہیں، لٹک جا رہے ہیں، اگر میری اس سے شادی نہیں ہوں گی تو میں مر جاؤں گی، وہ بولے گا میں اس سے شادی کروں گا ممی، نہیں تو میں زندگی بھر خالی بیٹھوں گا. پاگل پن ہے یہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد کرے. یہ 4 قسم کے بھروسے ہوتے ہیں، اگر یہ نہیں ہیں تو کسی بھی رشتے میں کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ایک مطلب کا رشتہ ہے، ڈھونگ ہے بس.